درغزی خانزادہ کے غصے کی تپش اس کے چہرے سے آیا تھی۔ پختونخوا کے اس سنگ غلاق پہاڑوں جیسی سختی اس کے لہجے میں تھی۔ وہ جو اپنے خاندان کا سب سے باوقار اور روبدار نوجوان سمجھا جاتا تھا، آج ایک چلبلی اور ضدی لڑکی کے سامنے بے بس نظر آ رہا تھا۔ ہم قسم اٹھا کر کہتا ہے لالا، ہم نے تمہارا فون نہیں چرایا، گل بانو نے نظریں جھکا کر کہا، مگر اس کی آواز میں وہ تھڑ تھڑاہٹ نہیں تھی جو عموماً درغزی کے سامنے لوگوں کی ہوتی تھی۔ اس کی پلکوں کی اونٹ میں ایک شرارت چھپی تھی۔ درغزی خانزادہ نے اسے غصے سے گھورا۔ جھوٹ مت بولو گل بانو، میرا فون وہی میز پر رکھا تھا اور تم وہاں صفائی کے بہانے آئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں کوڑ رہا تھا، اس کے والدین اس احمق لڑکی سے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ درغزی خانزادہ جو لندن سے تعلیم یافتہ تھا اور خاندانی وقار کا امین تھا، وہ کبھی سے شادی نہ کرتا جو اردو بھی ٹھیک سے نہیں بول سکتی تھی اور ہر وقت ہنگامے کھڑے کرتی تھی۔ اپنی خراب شکل غائب کرو یہاں سے، وہ آخر کار غصے سے چیخا۔ اس کا پارا ساتویں آسمان پر تھا۔ گل بانو نے ایک لمحے کے لیے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اوپر اٹھائیں، پھر تیزی سے دروازے کی جانب بھاگی، مگر دہلیز پار کرنے سے پہلے وہ رکی، مڑی اور درغزی کو ایسی نظروں سے گھورا کہ وہ درغزی کا غصہ دو آتشہ ہو گیا۔ ہمارا خراب شکل تم سے بہت خوبصورت ہے لالا، تم تو سوجے ہوئے آلو بخاری کی طرح ہو۔ وہ یہ فقرہ کس کر بجلی کی تیزی سے بھاگ نکلی۔ درغزی خانزادہ کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ ساکت کھڑا رہا، شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کسی نے اسے سوجا ہوا آلو بخارا کہا ہے۔ گل بانو! وہ دھاڑا اور اس کے پیچھے لپکا، پھر وہ لڑکی تو جیسے ہوا کا جھونکا تھی، حویلی کے طویل راہداریوں میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ حویلی کے صحن میں لگے چنار کے درختوں تلے بیٹھے خان بابا درغزی کے والد اور بی بی گل درغزی کی والدہ مسکرا کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ دیکھیں خان صاحب، یہ دونوں جب تک لڑیں گے نہیں، ان کا دن نہیں گزرے گا، بی بی گل نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ بی بی، درغزی کی ضد اپنی جگہ، مگر وہ نہیں جانتا کہ گل بانو اس حویلی کی رونق ہے۔ جس دن اسے سمجھ آئے گا، اس دن اسے دنیا کی ہر چیز بیچ لگے گی۔ خان بابا نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ ادھر درغزی اپنے کمرے میں واپس آ چکا تھا۔ اس کا دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ غصہ تھا یا کچھ اور، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، کیا میں واقعی سوجے ہوئے آلو بخارا جیسا لگتا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا اور پھر فوراً اپنی اس بیوقوفانہ سوچ پر سر جھٹک دیا۔ پاگل لڑکی، تم سے تو میں نپٹ لوں گا، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مگر درغزی خانزادہ اس حقیقت سے بالکل انجان تھا کہ جس خراب شکل کو وہ آج دور کرنے کا کہہ رہا تھا، عنقریب وہی شکل اس کی دعاؤں کا مرکز بننے والی تھی۔ عشق دستک دے رہا تھا، مگر ابھی درغزی نے اپنے دل کی دروازے پر انا کی زنجیریں ڈال رکھی تھیں۔ درغزی خانزادہ کی رات بے چینی میں گزری، رہ رہ کر اسے گل بانو کا وہ طنزیہ جملہ یاد آتا تھا اور اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ وہ خانزادہ تھا جس کے ایک اشارے پر لوگ سر جھکا لیتے تھے، مگر یہ لڑکی، یہ تو اسے چڑھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ اگلی صبح حویلی میں گہما گہمی تھی۔ خان بابا کے خاص دوست اور ان کے قبیلے کے معززین ایک جرگے کے سلسلے میں مدعو تھے۔ بی بی گل نے گل بانو کو تاکید کی تھی کہ وہ مہمانوں کے لیے خاص پشاوری قہوہ تیار کرے تو اور تواضع میں کوئی کمی نہ آنے دے۔ درغزی تیار ہو کر لاؤنج میں آیا تو اس کا سامنا پھر اسی مصیبت سے ہوا۔ گل بانو ہاتھ میں بڑا سا تھال تھامے گزر رہی تھی۔ اس نے گہرے سبز رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا اور سر پر دوپٹہ پختون روایت کے مطابق بڑی نفاست سے جما ہوا تھا۔ درغزی نے اسے راستہ دینے کے بجائے جان بوجھ کر راستہ روک لیا۔ آلو بخارا بھی ابھی تک سوجھا ہوا ہے یا کچھ آفاقہ ہوا؟ گل بانو نے دبی دبی ہنسی کے ساتھ پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت کے دیے جل رہے تھے۔ گل بانو، اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم خان بابا کی لاڈلی ہو۔ درغزی نے کمسن آواز میں اسے وارننگ دی۔ او ہو، ہم تو ڈر گیا، اب راستہ دو لالا، مہمان انتظار کر رہا ہے، اس نے کندھا اچکا کر کہا اور درغزی کے برابر سے گزرتے ہوئے جان بوجھ کر اپنا تھال اس کے بازو سے ٹکرایا۔ دوپہر کے وقت جب جرگہ ختم ہوا تو درغزی صحن میں کھڑا اپنے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اچانک اسے چھت سے کسی کے گرنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی ایک چیخ سنائی دی۔ وہ دوڑ کر وہاں پہنچا تو دیکھا کہ گل بانو زمین پر بیٹھی اپنا ٹخنا تھامے درد سے کرہا رہی تھی۔ پاس ہی امرودوں کی ٹوکری بکھری ہوئی تھی۔ شاید وہ درخت سے امرود توڑنے کی کوشش میں دیوار سے پھسل گئی تھی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس عمر میں بھی تمہیں بندریا بننے کا شوق ہے؟ درغزی قصیلے لہجے سے چلایا، مگر اس کی آواز میں چھپی تشویش صاف ظاہر تھی۔ تم ہماری فکر مت کرو آلو بخارے، جاؤ یہاں سے، گل بانو نے درد کے مارے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا۔
दरअसल ने कुछ कहे बगैर इसे बांसों से पकड़कर उठाने की कोशिश की, मगर वो दोबारा गिरने लगी। अब दरअसल की अना और गुस्सा एक तरफ हो गए थे। इसने झुक कर इसे सहारा दिया और तकरीबन उठाकर बरामदे की कुर्सी तक लाया। छोड़ो हमें, हमें तुम्हारा मदद नहीं चाहिए। वो अभी भी जिद्दी थी। खामोशी से बैठी रहो वरना मैं तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। दरखज़ई ने इसे घूर कर कहा और खुद किचन की तरफ भागा ताकि बर्फ़ ला सके। जब वो बर्फ़ लेकर वापस आया और गुलबानो के पाँव की सूजन पर रखने लगा तो गुलबानो बिल्कुल खामोश हो गई। इसने पहली बार दरखज़ई को इतने करीब से देखा था। इसकी चौड़ी पेशानी पर पसीने की बूंदें थीं और वो बड़ी तवज्जो से इसकी चोट का मुआयना कर रहा था। दरखज़ई का वो गुस्सा जो हमेशा नाक पर रहता था इस वक्त कहीं गायब था। दर्द हो रहा है? इसने धीमी आवाज़ से पूछा। गुलबानो ने बस सर हिलाया। इसकी दिल की धड़कन अजीब तरीके से तेज़ हो रही थी। वो दरगज़ई को, जो इसे हमेशा एक आफत लगता था, इस वक्त इसे कितना पुरसुकून और अपना सा लग रहा था। तुम बहुत बदतमीज़ हो गुलबानो, पर इतनी भी नहीं कि अपनी जान ही निकाल लो। दरगज़ई ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। एक लम्हे के लिए दोनों की नज़रें मिली। वही दरगज़ई जो इससे शादी के नाम से चिढ़ता था। इसे लगा कि गुलबानो की मासूम आंखों में कोई ऐसी कशिश है जो इसे अपनी तरफ खींच रही है। अब ये खामोशी लम्हा जारी ही था कि हवेली के बड़े गेट पर एक जीप आकर रुकी। ये शेर खान था, दरखज़ई का खज़न, जो कल गुलबानो को अपनी मिल्कियत समझता था और जिसकी नज़रें हमेशा गुलबानो का ताक़ुब करती थी। शेर खान ने दरखज़ई को गुलबानो के पाँव के पास बैठे देखा तो उसके माथे पर बल पड़े। ये यहाँ क्या हो रहा है दरखज़ई? शेर खान की करख्त आवाज़ ने फिज़ा का सहर तोड़ा था। दरखज़ई झटके से खड़ा हो गया। इसकी आंखों में दोबारा वही सर्द बहरी लौट आई। जो नज़र आ रहा है वही हो रहा है शेर खान। इसे चोट लगी है। मगर शेर खान का लहजा कुछ और ही कहानी सुना रहा था। चोट ऐसी लगी है तुम इसे चोट दे रहे हो। याद रखना दरगज़ी, गुलबानो के फैसले कोई और करेगा। दरगज़ी ने एक कदम आगे बढ़ाया। इसका लहजा बर्फ़ की तरह ठंडा था। इस घर के फैसले खानज़ादा करता है और गुलबानो इस घर की इज्जत है। अपनी हद में रहो। शेर खान के चले जाने के बाद हवेली की फ़िज़ा में एक अजीब सी घुटन पैदा हो गई थी। दरकज़ई वहीं खड़ा रहा। इसकी मुट्ठियाँ भेजी हुई थी और निगाहें गेट की तरफ थी, जहाँ से शेर खान की जीभ धूल उड़ाती निकल गई थी। इसे शेर खान का लहजा और इसकी आंखों में गुलबानों के लिए मिल्कियत का वो घटिया एहसास जहर की तरह लग रहा था। तुम तुम जाओ यहाँ से लाला, हम ठीक हैं। गुलबानों की आवाज़ ने इसे हाल में वापस लाया। दरकज़ई मुड़ा। इसकी नज़र गुलबानों के चेहरे पर जम गई। वो क्या कह रहा था गुलबानो? वो कौन होता है तुम्हारे फैसले करने वाला? गुलबानो ने नज़रें झुका ली। इसके चेहरे पर पहली बार वो शराफत नहीं थी बल्कि एक खौफ सा था। शेर खान, वो अब्बा से बात किया था पिछले महीने। वो कहता है कि इसका हक है हम पर। दरखज़ई के सीने में जैसे कोई चीज़ ज़ोर से टकराई। हाँ, इससे याद आया कि पख्तून रिवायत में अक्सर कज़न्स का पहला हक समझा जाता है, मगर गुलबानो जैसी लड़की के लिए शेर खान जैसा बदतमीज़ और अखड़ा इंसान, यह ख्याल इसे बेचैन कर गया। हक सिर्फ अल्लाह का होता है या फिर इसका जिससे निकाह हो। दरख़्ज़ई ने सख्त लहजे में कहा और बगैर मुड़े अपने कमरे की तरफ चला गया। अपने कमरे में पहुंचकर दरख़्ज़ई ने गुस्से से अपनी कमीज़ के कफ लिंक्स उतारे। वो खुद से लड़ रहा था। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो इससे शादी करना ही नहीं चाहता था। वो तो अहमक है, जाहिर है और उर्दू गलत बोलती है, फिर मेरा खून क्यों खौल रहा है? मगर जैसे ही वो आंखें बंद करता इसे गुलबानो का वो मासूम चेहरा याद आता जब वो दर्द से कराह रही थी। इसे वो लम्हा याद आता जब इसने पहली बार इसकी आंखों में देखा था। वो झील जैसी गहरी आंखें जिनमें कोई फरेब नहीं था। शाम को बीबी गुल दरगज़ई के पास आई। इनके चेहरे पर फिक्र के बादल थे। दरगज़ई पुत्र, खान बाबा परेशान है। शेर खान के अब्बा समंदर खान आज रिश्ता लेकर आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि गुल अगले माह ही गुलबानो की रुखसती कर दी जाए। दरगज़ई के हाथ में पकड़ी चाय की प्याली मेज़ पर धक से गिरी। इतनी जल्दी क्या है अम्मा? अभी तो वो बच्ची है, पढ़ना चाहती है शायद। बच्ची नहीं रही वो, और तुम तो वैसे भी इसे पसंद नहीं करते। तुमने ही तो कहा था कि ऐसी लड़की से तुम कभी शादी नहीं करोगे। बीबी गुल ने इसका कौल याद दिलाया। दरगज़ई खामोश हो गया। इसके अपने अल्फाज इसके सामने दीवार बनकर खड़े हो गए थे। रात के पिछले पहर जब पूरी हवेली सो रही थी, दरगज़ई टहलने के लिए छत पर आया था। चांदनी ने पूरी वादी को अपनी लपेट में ले रखा था। इसे नीचे सहन में कोई बैठा दिखाई दिया। वो दबे कदमों अपने नीचे उतर गया। गुलबानो वहीं बैठी थी जहाँ इसे चोट लगी थी। वो आसमान की तरफ देख रही थी और इसकी आंखों से आंसू बहकर इसके कानों तक जा रहे थे। दरगज़ई का दिल पाश पाश हो गया। वो जो हमेशा इसे डांटता था आज इसे रोने पर खामोश ना रह सका।
رو کیوں رہی ہو؟ اس سے قریب جا کر پوچھا۔ گل بانو اچھل پڑی، جلدی سے آنسو پوچھا اور اٹھنے کی کوشش کی مگر پاؤں کے درد سے دوبارہ بٹھا دیا۔ ہم کیوں روئے گا؟ ہم تو خوش ہیں کہ اس حویلی سے جان چھوٹے گا اور تمہاری آلو بخاری جیسی شکل نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اس نے کوشش کی کہ پرانا لہجہ اپنائے مگر اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دو گل بانو۔ درخزئی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم شیر خان سے ڈرتی ہو؟ گل بانو نے اس کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کی نظروں میں وہ چلبلا پن نہیں بلکہ ایک التجا تھی۔ وہ اچھا آدمی نہیں لالا، وہ ہمیں قید کر کے رکھے گا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارا زبان کاٹ دے گا تاکہ ہم اسے الٹا جواب نہ دے سکیں۔ درغزئی کا ہاتھ خود بخود گل بانو کے سر پر گیا۔ یہ لفظ بالکل مختلف تھا۔ اس میں تحفظ تھا، پیار تھا اور ایک انجانہ سا وعدہ تھا۔ تمہاری زبان کوئی نہیں کاٹے گا، تمہاری یہ زبان ہی تو اس حویلی کی زندگی ہے۔ درغزئی نے بہت نرمی سے کہا۔ تم ہمیں بچائے گا لالا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ درغزئی کی انا آج مکمل طور پر شکست کھا چکی تھی۔ میں کسی کو تمہیں چھونے بھی نہیں دوں گا گل بانو، یہ درغزئی خان کا وعدہ ہے۔ اگلے ہی دن سمندر خان اور شیر خان حویلی پہنچ گئے تھے۔ ماحول تناؤ کا شکار تھا۔ خان بابا اور سمندر خان آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ خان صاحب، ہم رشتہ پکا کرنے آئے ہیں۔ شیر خان بزے تھے کہ نکاح اسی ہفتے ہو۔ سمندر خان نے روب سے کہا۔ خان بابا نے درغزئی کی طرف دیکھا جو خاموشی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ درغزئی کی نظر شیر خان پر تھی جو فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ معذرت سمندر خان، یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ درغزئی کی گرج دار آواز پورے ہال میں گونجی۔ شیر خان کھڑا ہو گیا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ درغزئی نے ایک قدم آگے بڑھایا اور سب کے سامنے وہ بات کہی جس کی توقع کسی کو نہیں تھی، کیونکہ گل بانو کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا جا چکا ہے۔ وہ درغزئی خانزادہ کی منگیتر ہے۔ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ گل بانو جو پردے کے پیچھے چھپی یہ سب سن رہی تھی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ درغزئی کے اس اچانک اعلان نے حویلی کے در و دیوار ہلا دیے تھے۔ شیر خان کا چہرہ غصے سے سیاہ پڑ گیا جبکہ سمندر خان کی آنکھوں میں توہین کی آنکھ بھڑک اٹھی۔ خان بابا نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ وہ درغزئی جو چند پہلے تک اس رشتے کے خلاف تھا آج سب کے سامنے گل بانو کا دعویدار بن کر کھڑا تھا۔ درغزئی، تم ہوش میں تو ہو؟ سمندر خان نے دھاڑ کر کہا۔ تم نے بھری محفل میں میرے بیٹے کی توہین کی ہے۔ درغزئی نے نہایت سکون سے اپنے کوٹ کے بٹن درست کیے اور شیر خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، توہین اس کی ہوتی ہے جس کی کوئی عزت ہو۔ میں نے صرف حقیقت بیان کی ہے۔ گل بانو اس حویلی کی عزت ہے اور اس کی مرضی کے بغیر یہاں سے اس کا جنازہ تو نکل سکتا ہے، ڈولی نہیں۔ شیر خان نے پستول کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ خان بابا کی گرجدار آواز گونجی۔ بس سمندر خان، درغزئی میرا بیٹا ہے اور اس کا گھر کا وارث۔ اگر اس نے یہ فیصلہ کیا ہے تو مجھے منظور ہے۔ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ سمندر خان اور شیر خان پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل گئے تھے مگر جاتے جاتے شیر خان کی نظریں واضح کر رہی تھی کہ یہ جنگ اب شروع ہوئی ہے۔ پردے کے پیچھے کا طوفان حویلی کے مردانہ خانے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ درغزئی سیدھا اندرونی صحن کی طرف بڑھا۔ وہاں گل بانو دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر رنگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے۔ درغزئی اس کے سامنے جا کر رکا۔ اس کا وہ غصہ جو شیر خان کے سامنے تھا اب ایک عجیب سی جھجک میں بدل گیا تھا۔ تم نے وہ کیوں کہا لالا؟ گل بانو نے بمشکل سر اٹھا کر پوچھا۔ درغزئی نے گہری سانس لی۔ تمہیں اس بھیڑیے سے بچانے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ تمہیں اپنی جاگیر سمجھ رہا تھا اور درغزئی خانزادہ اپنی چیز کسی اور کو نہیں دیتا۔ اپنی چیز؟ گل بانو نے چٹکی لی۔ اس کی پرانی عادت پھر سے جاگ اٹھی تھی۔ تو کیا ہم تمہارا موبائل فون ہے جو تم ہمیں جیب میں رکھے گا؟ درغزئی کو غصہ تو آیا مگر اس بار اس کی ہنسی نکل گئی۔ تم کبھی نہیں سدھرو گی نا؟ ابھی تمہاری جان بچائی ہے اور تم پھر سے زبان چلا رہی ہو۔ ہم نے نہیں کہا تھا کہ جھوٹ بولو۔ اب پورا گاؤں میں سب کہے گا کیا گل بانو کا نکاح آلو بخارا سے ہونے والا ہے۔ اس نے منہ بسور کر کہا مگر اس کی چمکتی آنکھوں نے بتا دیا تھا کہ وہ اندر سے کتنی پرسکون ہے۔ اگلے چند دن حویلی میں ایک عجیب سے تبدیلی لے کر آئی تھی۔ بی بی گل نے خوشی خوشی شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ درغزئی جو پہلے ہر وقت آفس کے کاموں میں مصروف رہتا تھا اب اکثر بہانوں سے گھر رکنے لگا تھا۔ ایک شام گل بانو باورچی خانے میں آٹا گوندھ رہی تھی کہ درغزئی وہاں آ گیا تھا۔ اسے سفید لٹھا پہن رکھا تھا اور کندھے پر کڑھائی والا رومال تھا۔ کافی محنت کر رہی ہو،
اس نے دیوار سے ٹیک لگا کر کہا۔ گلبانو نے مڑ کر دیکھا، اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں اور ناک پر تھوڑا سا آٹا لگا ہوا تھا۔ محنت تو کرنا پڑتا ہے لالا، سب کو روٹی کھلانا ہے۔ درغزہ نے جیب سے اپنا وہی فون نکالا جس کے چوری ہونے پر ہی سارا جھگڑا شروع ہوا تھا۔ یہ لو اپنا انعام۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نیا فون ہے، اس میں میرا نمبر سیو ہے، کبھی بھی ضرورت پڑی یا وہ شیر خان نظر آئے تو بس ایک بٹن دبانا۔ درغزہ نے فون میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ گلبانو نے آٹے والے ہاتھوں سے فون اٹھانے کی کوشش کی تو درغزہ نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پاگل لڑکی، فون خراب ہو جائے گا۔ گلبانو کا ہاتھ درغزے کے مضبوط ہاتھ میں تھا۔ وقت جیسے تھم گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ درغزے کے لفظ میں کتنی حدت تھی۔ درغزے کی نظریں اس کے چہرے پر لگے آٹے کی ننھی سی بوند پر ٹھہر گئی تھی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے بہت آہستگی سے اس کے ناک سے وہ آٹا صاف کیا۔ گلبانو کی سانسیں رک گئی۔ لالا، اس سے سرگوشی کی۔ اب مجھے لالا مت کہو گلبانو۔ درغزے کی آواز میں ایک گہری کھنک تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گلبانو کا چہرہ حیا سے گلابی ہو گیا۔ وہ فوراً اپنا ہاتھ چھڑوا کر بھاگی، مگر اس بار وہ درغزے کو آلو بخارا کہنا بھول گئی تھی۔ دری اسنا، شیر خان خاموش نہیں بیٹھا تھا۔ وہ وادی کے بدنام زبانوں لوگوں کے ساتھ مل کر درغزے کو سبق سکھانے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ خانزادہ کو لگتا ہے کہ وہ جیت گیا، شیر خان نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا، مگر اسے نہیں معلوم کہ بختور کی دشمنی اور ضد کتنی لمبی ہوتی ہے۔ اگر گلبانو میری نہیں ہو سکتی تو وہ درغزے کی بھی کبھی نہیں ہوگی۔ رات کے اندھیرے میں حویلی کے پچھلے حصے میں کچھ سائے محترق ہوئے تھے۔ درغزے اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا چاند دیکھ رہا تھا، انجان کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش چند قدموں کی دوری پر ہے۔ رات کا آخری پہر تھا جب پوری وادی گہری نیند کی آغوش میں تھی۔ حویلی کے بلند و بالا برجوں پر لگے چراغ ٹمٹما رہے تھے۔ درغزے اپنی بالکنی میں کھڑا تھا، اس کے ذہن میں گلبانو کا وہ حیا سے جھکا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ محض ایک ذمہ داری سمجھ رہا تھا، وہ اب اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ اچانک حویلی کے پچھلے باغ کی طرف سے خشک پتوں پر کسی کے چلنے کی آہٹ ہوئی۔ درغزے کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ پختون تھا اور خطرے کی بو سونگھتا اس کی جبلت میں تھا۔ اس نے فوراً کمرے کے اندر جا کر اپنی رائفل اٹھائی۔ کون ہے وہاں؟ اس نے دبی آواز میں خود سے پوچھا۔ ابھی وہ نیچے اترنے ہی والا تھا کہ ایک زوردار دھماکے سے حویلی کا پچھلا چھوٹا دروازہ اڑ گیا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ نے خاموشی فضا کا سینہ چاک کر دیا۔ شیر خان، درغزے کے منہ سے نکلا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچا۔ ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی تھی۔ خان بابا اور بی بی گل اپنے کمروں سے نکل آئے تھے۔ گلبانو بھی حواس باختہ صحن میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی انتہا تھی۔ گلبانو، اندر جاؤ، کمرے کا دروازہ بند کر لو، درغزے نے گرج کر کہا اور پوزیشن سنبھال کر جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ شیر خان اپنے ساتھ 10-12 مسلح آدمی لایا تھا۔ وہ دیوانہ وار فائرنگ کر رہے تھے۔ درغزے، باہر نکلو بزدل، آج فیصلہ ہوگا کہ گلبانو کس کی ہے۔ شیر خان کی آواز باہر سے گونجی۔ درغزے نے ایک ستون کی اونٹ نکلی۔ گلبانو کسی کی جاگیر نہیں ہے شیر خان، وہ میری عزت ہے اور میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ گولیاں دیواروں سے ٹکرا کر چنگاریاں چھوڑ رہی تھیں۔ اسی دوران ایک گولی درغزے کے کندھے کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ وہ گڑھا کر پیچھے ہٹا۔ لالا! گلبانو، جو چھپنے کے بجائے درغزے کو دیکھ رہی تھی، چیختی ہوئی اس کی طرف بھاگی۔ پاگل لڑکی، پیچھے ہٹو! درغزے نے اسے دھکا دے کر دیوار کے پیچھے کرنا چاہا، مگر تبھی ایک حملہ آور دیوار پھلانگ کر صحن میں آ گیا۔ اس نے اپنی بندوق کا رخ گلبانو کی طرف کیا۔ وقت جیسے تھم گیا۔ درغزے نے دیکھا کہ حملہ آور کی انگلی ٹریگر پر ہے۔ اس نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی اور اپنی زخمی حالت کے باوجود اچھل کر گلبانو کے سامنے آ گیا تھا۔ گولی درغزے کے بازو میں پیوست ہو گئی۔ اس نے کراہتے ہوئے اپنی رائفل سے اس شخص پر فائر کیا اور اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ تم پاگل ہے لالا، تمہیں گولی لگ گیا۔ گلبانو نے روتے ہوئے درغزے کو تھاما۔ اس کا سفید لٹھا خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ درغزے نے درد کے باوجود مسکرانے کی کوشش کی۔ میں نے وعدہ کیا تھا نا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اتنے میں خان بابا کے وفادار ملازم اور گاؤں کے کچھ لوگ بھی ہتھیار اٹھائے وہاں پہنچ گئے تھے۔ شیر خان نے جب دیکھا کہ پانسا پلٹ رہا ہے اور پولیس کی گاڑیاں بھی دور سے نظر آ رہی تو وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگ نکلا۔ حویلی میں اب سکون تھا، مگر درغزے خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے نڈھال ہو چکا تھا۔
اسے فوری طور پر اندرونی کمرے میں لٹایا گیا۔ بی بی گل تو حواس کھو بیٹھی تھی، مگر گل بانو نے ہمت نہ ہاری۔ وہ گرم پانی اور پٹیاں لے کر آئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر آنکھوں میں عزم تھا۔ جب وہ درغزی کا زخم صاف کرنے لگی تو درغزی نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کیوں رو رہی ہو؟ اب تو آلو بخارا پچک گیا ہے۔ درغزی نے بہت کمزور آواز میں مذاق کیا۔ گل بانو نے غصے اور آنسو کے ملے جلے تاثر سے اسے دیکھا۔ چپ کرو تم، اتنا بڑا خانزادہ بنتا ہے اپنا خیال نہیں رکھ سکتا۔ ہمیں کیا ضرورت تھا گولی کھانے کا؟ تمہاری ضرورت تھی، درغزی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں جی کر کیا کرتا؟ گل بانو کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے پہلی بار درغزی کے لہجے میں وہ سچائی محسوس کی جو لفظوں سے محاورہ تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ درغزی کے ماتھے پر رکھا۔ ہمیں معاف کر دو لالا، ہم ہمیشہ بہت تمہیں تنگ کرتا، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ درغزی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ صرف ایک شرط پر معاف کروں گا، اب مجھے لالا نہیں کہنا۔ گل بانو نے شرما کر سر جھکا لیا۔ تو کیا کہے گا؟ جو تمہارا دل چاہے، بس وہ جس پہ اپنائیت ہو، درغزی نے مسکرا کر کہا۔ اس واقعے نے خان بابا کا ارادہ مزید پکا کر دیا تھا۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگلے جمعے کو درغزی اور گل بانو کا نکاح ہوگا۔ شیر خان اور اس کے باپ کو علاقے سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ نکاح کی صبح گل بانو سرخ عروسی لباس میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ پر لگی مہندی دیکھی جہاں باریک حرف میں ڈی لکھا نظر آیا تھا۔ آلو بخارا تو بڑا قیمتی نکلا، اس نے خود سے شرارت سے کہا اور مسکرا دی۔ آج جیسے احساس ہوا تھا کہ محبت صرف لفظوں کا کھیل نہیں ہے، یہ تو ایک دوسرے کے لیے گولی کھانے اور دوسرے کی خراب شکل کو دینا کی سب سے خوبصورت شکل سمجھنے کا نام ہے۔ حویلی کے صحن کو رنگ برنگی روشنیوں اور سفید گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ فضا میں عود اور سندل کی خوشبو رچی بسی تھی۔ درغزی خانزادہ جس کا بایاں بازو ابھی بھی پٹی میں بندھا تھا، سفید ریشمی لباس اور سیاہ واسکوٹ پہنے مہمانوں کے درمیان موجود تھا۔ اس کے چہرے پر وہ روایتی سختی آج مفقود تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون اور وقار جھلک رہا تھا۔ دوسری جانب گل بانو اپنی زندگی کے سب سے بڑے دن کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ بی بی گل نے اسے خاندانی زیورات سے لاد دیا تھا۔ سرخ زری کے کام والے جوڑے میں وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی وہ چلبلی طبیعت آج حیا کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی چمک اب بھی وہی پرانی تھی۔ قبول ہے؟ جب قاضی صاحب نے درغزی سے پوچھا کیا آپ کو گل بانو بنت احمد خان بحق مہر 10 لاکھ روپے اپنے نکاح میں قبول ہے، درغزی کی نظریں سامنے بیٹھے خان بابا سے ملی، جنہوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ درغزی نے ایک گہری سانس لی اور بہت ٹھہراؤ کے ساتھ کہا، قبول ہے۔ 3 بار یہ الفاظ دہرانے کے بعد جب دستخط ہوئے تو اسے لگا جیسے اس کے دل پر برسوں سے لگی ہوئی گر کھل گئی ہو۔ وہ لڑکی جسے وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھتا تھا اب شرعی طور پر اس کی زندگی بن چکی تھی۔ اندرونی کمرے میں جب گل بانو کے پاس نکاح نامہ لایا گیا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے قلم اٹھایا اور آہستہ سے اپنا نام لکھ دیا۔ اب تو ہم سچ مچ آلو بخاری کی قید میں آ گیا، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور ایک آنسو اس کی پلک سے ٹوٹ کر نکاح نامے پر گر گیا۔ یہ آنسو دکھ کا نہیں، اس تحفظ کے احساس کا تھا جو اسے درغزی کی صورت میں ملا تھا۔ رات کے آخری پہر جب درغزی اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں خاموشی تھی۔ گل بانو بیڈ کے کونے پر بیٹھی تھی، اس کا گھونگھٹ نیچے تھا۔ درغزی نے دروازہ بند کیا اور دھیرے قدموں سے اس کے قریب آیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا اور بہت نرمی سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ گل بانو نے فوراً نظریں جھکا لی۔ اب بھی ڈر لگ رہا ہے؟ درغزی نے چھیڑا۔ گل بانو نے کچھ نہیں کہا، بس اپنی انگلیوں کے پوروں کو آپس میں مسلنے لگی۔ تمہاری وہ لمبی زبان کہاں گئی؟ میں تو ڈر رہا تھا کہ کہیں نکاح کے وقت بھی تم قاضی صاحب کو یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں آلو بخارا پسند نہیں۔ درغزی کی ہنسی کمرے میں گونجی۔ گل بانو نے ہمت کر کے سر اٹھایا اور اسے گھورا۔ تم تو ابھی بھی وہی مغرور خانزادہ ہے لالا، اتنی بڑی بات ہو گئی تم زخمی ہو گیا، پر تمہارا مذاق نہیں ختم ہوا۔ درغزی کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے اپنا دائیں ہاتھ گل بانو کے گال پر رکھا۔ تمہیں پتہ ہے گل بانو، اس گولی نے مجھے وہ سکھایا جو لندن کی بڑی بڑی کتابیں نہیں سکھا سکی۔ اس نے مجھے بتایا کہ زندگی بہت مختصر ہے، اور میں یہ مختصر زندگی تمہاری ان نوک جھونک اور شرارتوں کے بغیر نہیں گزارنا چاہتا۔ گل بانو کی آنکھیں بھر آئیں۔ ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہیں بہت تنگ کیا۔ تنگ تو تم اب بھی کرو گی، مجھے پتہ ہے، درغزی نے اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، مگر اب تم میری ہو، اور میری ہر چیز پر تمہارا حق ہے، چاہے وہ میرا موبائل فون ہو یا میرا دل۔
اگلی صبح جب گلبانو سو کر اٹھی تو اسے اپنے سرحانے ایک چھوٹا سا ڈبہ ملا۔ اس نے کھولا تو اندر ایک بہت خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی اور ایک چھوٹا سا نوٹ تھا۔ نوٹ پر لکھا تھا، اپنی خراب شکل کو آئینے میں دیکھ کر اس انگوٹھی کو پہن لینا، کیونکہ اب یہ شکل اس حویلی کی مالکہ کی ہے۔ گلبانو کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ فوراً تیار ہو کر نیچے آئی، ذہن میں درخزیں اخبار پڑھ رہا تھا۔ گلبانو دبے پاؤں پیچھے سے آئی اور زور سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ اوے آلو بخارے، یہ انگوٹھی بہت چھوٹا ہے، ہمارا انگلی میں نہیں آ رہا۔ اسے جھوٹ موٹ کا غصہ دکھایا۔ درخزیں نے اخبار نیچے کیا اور اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ وہ گلابی لباس پہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی دیکھی جو بالکل فٹ تھی۔ جھوٹ بولنا تو کوئی تم سے سیکھے۔ اس نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ سیکھنا کیا ہے، ہم تو خانزادہ کی بیوی ہے، سب کچھ پہلے سے آتا ہے ہمیں۔ اس نے فخر سے گردن اکڑائی۔ خان بابا اور بی بی گل برآمدے سے یہ سب دیکھ کر نہال ہو رہے تھے۔ حویلی جو کبھی صرف اصولوں اور خاموشی کا گھر تھی، آج قہقہوں سے گونج رہی تھی۔ لیکن خوشیوں کے سفر میں ابھی ایک چیلنج باقی تھا۔ درخزئی کو بزنس کے سلسلے میں کچھ مہینوں کے لیے شہر منتقل ہونا تھا، پر وہ گلبانو کو اس کے پسندیدہ ماحول سے نکال کر ایک نئی دنیا دکھانا چاہتا تھا۔ شہر منتقل ہونے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ درخزئی چاہتا تھا کہ گلبانو کو وہ تمام سہولیات میسر ہو جن کا اس نے کبھی خواب میں نہیں دیکھا تھا۔ خان بابا اور بی بی گل پہلے تو ہچکچائے، مگر درخزئی کے اصرار پر انہوں نے اجازت دے دی۔ شہر کے پوش علاقے میں درخزئی کا ایک جدید طرز کا بنگلہ تھا جو حویلی کے پرانے پتھروں اور چنار کے درختوں سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں ہر طرف شیشہ، سٹیل اور مصنوعی روشنیاں تھیں۔ گلبانو جب پہلی بار اس گھر میں داخل ہوئی تو اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر چھت کے فانوس کو دیکھا۔ لالا، یہ اتنا بڑا جھومر کہیں ہمارے سر پر تو نہیں گرے گا؟ اس نے سہم کر درخزئی کے قمیص پلو کا پکڑا۔ درخزئی ہنس پڑا اور اس کا ہاتھ تھام کر صوفے پر بٹھا گیا۔ گلبانو، یہ شہر ہے، یہاں چیزیں گرتی نہیں، سجائی جاتی ہیں۔ اور خبردار جو اب مجھے لالا کہا، میں تمہارا شوہر ہوں، یہاں لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ گلبانو نے منہ بسوڑا۔ اب شہر آ گیا تو تم بدل گیا، لوگ کیا کہے گا، لوگ کہے گا کہ آلو بخارا اب شہر میں ڈوب گیا ہے۔ درخزئی نے اپنا سر پکڑ لیا، اس لڑکی کو سدھارنا ناممکن تھا۔ اگلے دن درخزئی نے گلبانو کے لیے شہر کی سب سے مہنگی ڈیزائنر کو بلا لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ گلبانو کی جدید لباس پہنائے، مگر گلبانو اپنی روایتی قمیص اور بڑی چادر چوکنے کو تیار نہیں تھی۔ ہم یہ پٹاخہ جیسا کپڑا نہیں پہنے گا، گلبانو نے ریشمی پتلون دیکھ کر غصے سے کہا، اس میں ہمارا سانس گھٹ جائے گا۔ ڈیزائنر پریشان ہو کر درخزئی کی طرف دیکھنے لگی۔ درخزئی اندر آیا اور سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ گلبانو، دیکھو، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم خود کو بدل لو، مگر کل میرے بزنس پارٹیز کی ایک ڈنر پارٹی ہے، وہاں تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب دیکھیں کہ درخزئی خانزادہ کی شریک حیات کتنی خوبصورت ہے۔ گلبانو نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے درخزئی کی آواز میں ایک مان محسوس ہوا۔ ٹھیک ہے، ہم پہنے گا، پر تم وعدہ کرو کہ تم وہاں پر ہم سے دور نہیں ہوگا۔ اس نے معصومیت سے شرط رکھی۔ وعدہ رہا۔ درخزئی نے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ ڈنر پارٹی کا دن آ گیا تھا۔ گلبانو نے ہلکے آسمانی رنگ کا ایک نفیس سوٹ پہنا تھا جس پر باریک کام تھا۔ اس نے سادہ میک اپ کیا تھا، مگر اس کی قدرتی خوبصورتی کے سامنے شہر کی بیگمات کی آرائش مانند پڑ رہی تھی۔ ہال میں داخل ہوتے ہی سب کی نظریں ان پر ٹھہر گئیں۔ درخزئی فخر سے ان سب سے ملوا رہا تھا۔ اسی دوران درخزئی کی ایک پرانی دوست زویا ان کے قریب آئی۔ زویا شہر کی جدید اور کچھ حد تک مغرور لڑکی تھی۔ اوہ درخزئی، تو یہ ہے تمہاری وائلڈ بیوٹی۔ زویا نے تنقیدی نظروں سے گلبانو کو دیکھا۔ سنا ہے یہ اردو بھی ٹھیک سے نہیں بول پاتی۔ گلبانو کو زویا کا لہجہ زہر لگا۔ اس نے درخزئی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ درخزئی نے جواب دینا چاہا، مگر گلبانو پہلے بول پڑی۔ اردو تو ہم سیکھ لیں گے گا بی بی، پر تم جو یہ اتنا سارا پاؤڈر چہرے پر لگایا ہے، اس کے پیچھے تمہارا اصلی شکل کدھر ہے؟ ہم نے تو سنا تھا شہر کا لوگ بہت صاف ستھرا ہوتا ہے، پر تم تو دیوار پر چونا لگایا وہ لگتا ہے۔ پورے گروپ میں سناٹا چھا گیا۔ درخزئی نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ زویا کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور وہ پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ رات کو جب وہ گھر واپس آئے، درخزئی نے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی قہقہ لگایا، گلبانو، تم کمال ہو، تم نے زویا کا منہ بند کر دیا۔ گلبانو نے اپنا دوپٹہ اتارا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ ہمیں وائلڈ بول رہا تھا لالا، ہم جنگلی ہیں کیا؟ درخزئی اس کے پاس بیٹھا اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھرا۔ نہیں گلبانو، تم جنگلی نہیں ہو، تم خالص ہو۔ تم اس وادی کی وہ خوشبو ہو جو ان مصنوعی پرفیومز میں کبھی نہیں مل سکتی۔ مجھے فخر ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ گلبانو نے اپنا سر درخزئی کے کندھے پر رکھ دیا۔ ہمیں شہر اچھا نہیں لگا، یہاں لوگ دل سے نہیں زبان سے بات کرتا ہے، ہمیں واپس اپنے پہاڑوں میں جانا ہے۔
جہاں تم آل بخاری کی طرح غصہ کرتا ہے اور ہم تمہیں چڑھاتا ہے۔ درخواست نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ہم جائیں گے، ضرور جائیں گے، مگر کچھ دن اور۔ میں تمہیں اس دنیا کا ہر رنگ دکھانا چاہتا ہوں۔ ابھی وہ اس پرسکون لمحے میں تھے کہ درخواست کے فون پر ایک گمنام میسج آیا۔ شیر خان جیل سے فرار ہو گیا، ہوشیار رہنا۔ درخواست کے چہرے پر پھر سے وہی تناؤ لوٹ آیا۔ دشمن ابھی مرا نہیں تھا، وہ صرف چھپا ہوا تھا۔ شیر خان کے فرار کی خبر نے درخواست کے سکون کو غارت کر دیا تھا۔ اسے بخوبی علم تھا کہ شیر خان ایک زخمی بھیڑیے کی مانند ہے جو اب صرف شکار نہیں بلکہ ذلت کا بدلہ بھی لینے کے لیے تڑپ رہا ہوگا۔ شہر کی کھلی سڑکیں اور چوکا چند اب اسے ایک بڑے جال کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ لالا، تم اتنا پریشان کیوں ہے؟ تم پچھلے 2 گھنٹے سے بس اس فون کو گھور رہا ہے۔ گل بانو نے قریب آ کر اس کے ماتھے کی شکلیں گرنے کی کوشش کی۔ درخواست نے فوراً فون جیب میں ڈالا اور مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ کچھ نہیں گل بانو، بس آفس کے کچھ مسائل ہیں۔ تم جاؤ آرام کرو۔ ہمیں جھوٹ مت بولو، تمہاری آنکھیں بتا رہے ہیں کہ کچھ غلط ہے، اسے ضدی لہجے میں کہا۔ درخواست نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے بٹھایا۔ گل بانو، وعدہ کرو کہ تم گھر سے باہر قدم نہیں نکالو گی جب تک میں تمہارے ساتھ نہ ہوں۔ شہر گاؤں جیسا نہیں ہے، یہاں خطرہ ہر موڑ پر ہو سکتا ہے۔ گل بانو نے اس کی آنکھوں میں چھپی شدید تشویش دیکھی تو خاموشی سے سر ہلایا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شیر خان اب شہر کی گلیوں میں اس کا سایہ بن کر گھوم رہا ہے۔ اگلے دن درخواست کو ایک اہم میٹنگ کے لیے نکلنا پڑا۔ اس نے گھر پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دیے تھے۔ گارڈز کو حکم تھا کہ کوئی بھی اجنبی اندر نہ آ پائے۔ دوپہر کے وقت جب درخواست آفس میں تھا، اسے ایک فون کال موصول ہوئی۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اس کے خون کی گردش منجمد کر دی۔ خانزادہ، سنا ہے شہر میں بہت بڑے بنگلے میں رہتے ہو؟ یہ شیر خان تھا۔ پر یاد رکھنا، شیشے کے گھروں میں رہنے والے دوسروں کے پتھر نہیں مارتے۔ شیر خان، اگر ہمت ہے تو میرے سامنے آ، عورتوں کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہو؟ درخواست ادھاڑا۔ سامنے بھی آؤں گا، پر پہلے تمہیں وہ خوبصورت شکل والی چڑیا کو تو دیکھ لوں۔ شہر خان نے قہقہ لگایا اور فون کاٹ دیا۔ درخواست پاگلوں کی طرح اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ اس نے فوراً گھر کے گارڈ کو فون کیا تھا، مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ ادھر بنگلے میں گل بانو کچن میں تھی جب اسے باہر سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ ڈر کر باہر نکلی تو دیکھا کہ وہ نقاب پوش گارڈز کو بے ہوش کر کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ ان کے پیچھے شیر خان ہاتھ میں پستول لیے فاتحانہ انداز میں کھڑا تھا۔ گل بانو، آخر مل ہی گئے ہم۔ شیر خان کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ گل بانو کا رنگ فک ہو گیا، مگر وہ بھاگی نہیں۔ اس سے برابر میں بڑا ہوتا تانبے کا بھاری گلدان اٹھا لیا۔ تم یہاں کیا کر رہے؟ لالا آئے گا تو تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دے گا۔ تمہارا لالا ابھی راستے میں ٹریفک میں پھنسا ہوگا۔ شیر خان اس کی طرف بڑھا۔ آج تم میرے ساتھ چلو گے، ہمیشہ کے لیے۔ جیسے ہی شیر خان نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، گل بانو نے پوری طاقت سے گلدان اس کے سر پر دے مارا۔ شیر خان ہڑبڑا کر اس کے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ غصے سے چلایا اور اس کے پستول کی نوک گل بانو کی پیشانی پر رکھ دی۔ اسی لمحے بنگلے کا مین گیٹ کھل کر گاڑی کی ٹکر سے ٹوٹا اور درخواست کی جیپ اندر داخل ہوئی۔ درخواست پستول ہاتھ میں لیے کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح گاڑی سے کودا۔ شیر خان، اسے چھوڑ دو! درخواست کی آواز میں وہ گرج تھی جس نے دیواریں ہلا دی۔ شیر خان نے گل بانو کو اپنی ڈھال بنایا۔ ایک قدم بھی آگے بڑھے تو میں گولی چلا دوں گا۔ درخواست رک گیا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے شیر خان، اسے بیچ میں مت لاؤ۔ گل بانو نے دیکھا کہ درخواست کی نظر اسے کوئی اشارہ کر رہی ہے۔ اس نے ہمت جمع کی اور اچانک شیر خان کے ہاتھ پر زور سے دانت کاٹ لی۔ آہ! شیر خان کی گرفت ڈھیلی ہوئی اور وہ چیخ اٹھا۔ اسی سیکنڈ میں درخواست نے فائر کیا۔ گولی شیر خان کے کندھے میں لگی اور وہ زمین پر گر گیا۔ درخواست نے لپک کر اسے دبوچ لیا اور اس پر مکوں کی بارش کر دی۔ میری بیوی کو ہاتھ لگایا، میرے گھر کی عزت پر حملہ کیا۔ درخواست کا غصہ آسمان چھو رہا تھا۔ اگر پولیس بروقت نہ پہنچتی تو شاید درخواست اسے وہی ختم کر دیتا۔ پولیس شیر خان اور اس کے ساتھیوں کو لے گئی۔ حویلی میں پھر سے سناٹا تھا، مگر اس بار سناٹا خوفناک نہیں بلکہ سکون بخش تھا۔ گل بانو صحن کے کونے میں بیٹھی کانپ رہی تھی۔ درخواست اس کے پاس آیا اور اسے خاموشی سے اپنے سینے سے لگا گیا۔ گل بانو پھٹ پڑی اور زار قطع رونے لگی۔ ہم بہت ڈر گیا تھا لالا، وہ کہتا تھا وہ ہمیں لے جائے گا، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ درخواست نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کوئی تمہیں کہیں نہیں لے جا سکتا جب تک درخواست خانزادہ زندہ ہے۔ کوئی پرندہ بھی تمہاری طرف پر نہیں مار سکتا۔ گل بانو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی سرخ تھیں۔ تم تو سچ مچ کا ہیرو نکلا لالا، پر تمہارا قمیص پھر سے خراب ہو گیا۔
درخواست ہنس پڑا، اس کے آنسوں بھی نکل آئے۔ تمہاری یہ باتیں خدا کی قسم یہ نہیں بدلتی، چاہے جان پر بنائے۔ کیوں بدلے گا؟ ہم تمہارا بیوی ہے، ہمیں ڈرنے کا ضرورت نہیں۔ اس نے مسکرا کر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس واقعے کے بعد درخواست نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر میں نہیں رہیں گے۔ ان کی پہاڑ، ان کی وادی، ان کا اپنا گھر ہی ان کے لیے سب سے محفوظ تھا۔ کچھ دن بعد جب وہ واپسی اپنی وادی کی طرف روانہ ہوئے تو گاڑی میں گل بانو مسلسل چہک رہی تھی۔ لالا، اب گھر جا کر ہم تمہیں روز آلو بخارا کھلائے گا تاکہ تمہارا شکل اس جیسا ہی رہے، اس نے شرارت سے کہا۔ درخواست نے گاڑی چلاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ ٹھیک ہے، پر ایک شرط ہے، اب تم اردو سیکھنے کے بجائے صرف محبت کی زبان بولو گی، کیونکہ وہ تم سے اچھی بولتی ہے۔ پہاڑوں کی موڑ کاٹتی ہوئی گاڑی جیسے ہی وادی کی حدود میں داخل ہوئی، ٹھنڈی اور معطر ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ گل بانو نے گاڑی کا شیشہ نیچے گرایا اور ایک لمبی سانس بھری۔ لالا دیکھو ہمارا پہاڑ، یہ لوگ کتنا خاموش اور سکون میں ہیں، شہر کی طرح چیختا چلاتا نہیں ہے۔ اس نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ درخواست نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ شہر کی اس تھکا دینے والی جنگ کے بعد اسے بھی اس سکون کی ضرورت تھی۔ سچ کہہ رہی ہوں گل بانو، اپنی مٹی کی خوشبو ہی کچھ اور ہے۔ حویلی پہنچتے ہی بی بی گل اور خان بابا نے ان کا والہانہ سوال کیا۔ صدقے اتارے گئے اور پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ شیر خان کے انجام کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی، اس لیے اب فضا میں کوئی خوف باقی نہ تھا۔ شادی کے چند ماہ بعد حویلی کے معاملات بدل چکے تھے۔ درخزئی جو پہلے صرف حکم دیتا تھا جانتا تھا، اب اکثر گل بانو کے ساتھ باغ میں ٹہلتا نظر آتا تھا۔ وہ اب اس کے لیے خانزادہ سے زیادہ اس کا محافظ اور دوست بن چکا تھا۔ ایک شام جب سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہا تھا، درخزئی نے دیکھا کہ گل بانو صحن میں لگے آلو بخارے کے درخت کے پاس اداس کھڑی ہے۔ کیا ہوا میری شرارتی بیوی کو؟ آج زبان کو تالا کیوں لگا ہے؟ درخزئی نے قریب آ کر پوچھا۔ گل بانو نے مڑ کر دیکھا، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ لالا، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ سب ایک خواب نہ ہو۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم وہی چھوٹی سی ضدی لڑکی ہیں اور تم وہی غصے والے خانزادہ۔ کہیں تم پھر سے ہمیں اپنی خراب شکل غائب کرو تو نہیں کہو گے؟ درخزئی کا دل تڑپ اٹھا، اس نے گل بانو کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ گل بانو، اس دن میں نے تمہیں اپنی شکل غائب کرنے کو کہا تھا کیونکہ میں تمہاری آنکھوں کی سچائی سے ڈرتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے تمہیں زیادہ دیکھا تو میں اپنا دل ہار بیٹھوں گا، اور دیکھو وہی ہوا۔ اب تم میری روح کا حصہ ہو، تم اپنی شکل غائب کرو گی تو میرا وجود اندھیرا ہو جائے گا۔ گل بانو نے مسکرا کر اپنے آنسو پوچھے اور پھر سے وہی پرانی شرارت اس کے چہرے پر لوٹ آئی۔ اچھا، تو اب تم اعتراف کر لیا کہ ہمارا خراب شکل تم سے بہت خوبصورت ہے؟ درخزئی نے ہار مانتے ہوئے سر جھکا دیا تھا۔ ہاں بابا، اعتراف کر لیا۔ تم جیتے اور درخزئی خانزادہ ہار گیا۔ وقت گزرتا گیا اور سال بھر بعد حویلی میں ننھے قدموں کی آہٹ کی گونج سنائی دینے لگی۔ جب درخزئی کو بی بی گل نے خوشخبری سنائی تو وہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ وہ بھاگا، وہ گل بانو کے کمرے میں گیا جہاں وہ بیڈ پر تکیوں کا سہارا لیے بیٹھی کچھ بن رہی تھی۔ درخزئی نے جا کر اسے زور سے گلے لگایا۔ شکریہ گل بانو، میری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے شکریہ۔ گل بانو نے ہنستے ہوئے اسے تھوڑا پیچھے ہٹایا۔ لالا آرام سے، ہمیں ابھی سے فکر ہو رہا ہے۔ کس بات کی فکر؟ درخزئی نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ اگر ہمارا بیٹا ہوا اور اس کا شکل بھی تمہاری طرح سوجے ہوئے آلو بخارے جیسا ہوا تو ہم کیا کرے گا؟ اس نے کھلکھلا کر قہقہ لگایا۔ درخزئی پہلے تو ساکت رہا، پھر وہ بھی ہنس پڑا۔ اگر وہ تمہاری طرح ضدی اور چلبلا ہوا تو میں اسے سنبھال لوں گا، پر اگر اس کی زبان تمہاری طرح چلی تو اللہ ہی حافظ ہے میرا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑکی سے باہر چاندنی میں نہائے پہاڑوں کو دیکھنے لگے۔ دشمنیاں ختم ہو چکی تھی، انا مٹ چکی تھی، اور پیچھے رہ گیا تھا تو صرف ایک لازوال عشق، وہ عشق جو ایک خراب شکل کے تانے سے شروع ہوا اور جان تمنا پر ختم ہوا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت وہاں پنپ سکتی ہے جہاں بظاہر صرف نفرت اور ضد نظر آتی ہے۔ الفاظ کبھی کبھی صرف ڈھال ہوتے ہیں، اصل حقیقت ان کے پیچھے چھپے احساسات میں ہوتی ہے۔